औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, सबसे बड़ा रहमान है, दरिक रहम करम मेहरबान इंसाफ के दिन का मालिक है। कल जो सेनेट इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान की दूसरी असेंबली का इलेक्शन, सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होती है। हर साल सिलेक्शन होती है 5 साल बाद, पहले 3 साल बाद होती है, आधा टर्म होता है और फिर आधा कोर और अलग हो जाता है 5 साल बाद। तो हर 3 साल बाद एक नई सिलेक्शन की जाती है, नया पैसा लिया जाता है और ये ऐसा कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का गंदा तरीन इलेक्शन होता है। आज पाकिस्तान को 75 साल आजाद हुए हो गए, लेकिन पाकिस्तान की ये इलेक्शन की रवायत, सेनेट इलेक्शन की रवायत बरकरार है। कभी मफामत का बादशाह सीटें खरीद लेता है, हुकूमत में कोई और होता है, लेकिन मफामत का जो बादशाह है वो मफामत का बादशाह होने की वजह से सीटें खरीद लेता है और सेनेट की इलेक्शन की धज्जियां उड़ाकर पाकिस्तानी आवाम को खप्पे का नारा देता है। जो कहता था ना जी खप्पे, वो नारा पाकिस्तान को मिलता है और पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलता। पाकिस्तान को सिर्फ एक नाम नेहात इलेक्शन पे दिखाया जाता है कि ये इलेक्शन है और बाकी जो सेटअप होता है वो करके बैठे होते। अब कल के इलेक्शन में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को एक सीट नहीं मिल सकी। वो बड़ी जमात जिससे 5 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन छीना गया और फिर भी वफाक में सबसे बड़ी पार्टी रही, पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी रही, खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी पार्टी रही और बलूचिस्तान को तो पता ही नहीं, उधर से भी गालिबन 11 से नशिस्तें हैं लेकिन वो दी ही नहीं गई। तो ये पाकिस्तान की तारीख में ये जो मफामत का बादशाह है उसको याद रखा जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में ये इलेक्शन कभी भी ठीक नहीं हुआ, ना को होगा। जिन्होंने कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो बाय हैंड राइट, लेकिन उनको नजरअंदाज कर लिया गया कि ये नहीं हो सकता, आप ऐसा इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, सेनेट का इलेक्शन फ्री एंड फेयर बाय हैंड से। क्योंकि वजह ये थी कि जरदारी साहब की सीटें कम निकलती, रजाली की सीटें कम निकलती तो पाकिस्तान की सियासत में क्या भूचाल आ जाएगा। सारे सियासतदान तमाम महकमों को करप्ट कर रहे हैं, जिसमें बशमूल तमाम पार्टीज हैं, इनमें कोई शक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी एक वह पाकिस्तान की पार्टी है जो ऐसे कामों में नहीं पड़ती। तरीके इंसाफ सेकंड पोजीशन पे है कि ऐसे काम नहीं करती और पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे पहले नंबर पर पाकिस्तान में करप्शन में, सबसे पहले नंबर पर धांधली में, सबसे पहले नंबर पे वो लोगों को लूटने में, और उनका काम ही नहीं है। वो जो मफामत बादशाह है वो पाकिस्तान के लिए मफामत नहीं करता, वो अपने मफाद के लिए मफामत करता है। वो अपने मफाद को नजर रखते हुए, अपने मफाद उसको अजीज है, न कि पाकिस्तानी सियासत, न कि पाकिस्तान के अवाम, न कि पाकिस्तान का मजदूर, न कि पाकिस्तान का इंसान, पाकिस्तान का कोई भी ऐसा। हालांकि होना ये चाहिए था कि ये अवाम सेलेक्ट करती है MLAs और MPAs को, MPA सेलेक्ट करते हैं सेनेटर्स को, तो राइट तो वही होना चाहिए कि जितना अवाम ने MPA को, MLA को सिलेक्ट जिस पार्टी ने किया है वो आगे सिलेक्ट हो। लेकिन होता कुछ और है, होता कुछ और इस तरह से है कि जिधर अवाम ज्यादा कर लेती है किस पार्टी को MLA को, उधर सेनेट पे काम हो जाता है उसकी। तो ये पाकिस्तान का बरसों से मसला चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है और इस निज़ाम को शायद बदलने के लिए अब कोई और तो कसर रहेगी नहीं, क्योंकि 75 साल अभी बच्चे नहीं है, 75 साल गुजारी बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये निज़ाम नहीं बदला, फिर भी ये रवायत नहीं बदली, फिर भी ये इलेक्शन नहीं बदले, फिर भी
جی کل انوار الحق کاکڑ صاحب بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، محسن نقوی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، اور جو الیکشن میں نہیں جیت سکتا سید یوسف رضا جیلانی صاحب، وہ سینٹ میں ان کو جتوایا جاتا ہے پیسے دے کے۔ اب بات یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا پاکستانی سیاست میں آنا باعث شرمندگی ہے۔ ایک ایسے عہدے پہ رہتے ہوئے، نگران عہدے پہ رہتے ہوئے، ایک پارٹی کی سائیڈ کرنا، ایک پارٹی کو سبوتاش کرنا میں انوار الحق کاکڑ کا اور محسن نقوی کا بہت بڑا کردار ہے، اور وہ تاریخ میں بھی لکھا جائے گا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کی چادر اور چاردیواری کی عزت کو پامال کیا، پاکستان میں ایک ایسا نظام قائم کیا جو پاکستان کے بدترین لوگ، پاکستان کے بدمعاش ترین لوگ بھی نہیں کر سکے، بدنام زمانہ بھی نہیں کر سکے، حتیٰ کہ وہ بھی کسی گھر میں گھسنے سے پہلے کہتے ہیں یار عزت کا سوال ہے۔ لیکن انہوں نے پنجاب پولیس کو کھلی چھٹی دی کہ چلو جاؤ، جہاں سے بھی ملتے ہیں وہاں پہ اٹھاؤ، اگر ان کی بیٹیاں ملتی ہیں ان کو اٹھاؤ، ان کی بیویاں ملتی ہیں ان کو اٹھاؤ، ان کے گھر والے ملتے ان کو اٹھاؤ۔ ان کو اٹھانے کے بعد ان کو ننگا کر کے مارا گیا، ایسے مارا گیا جیسے کہ کوئی بدمعاش رہتے ہیں، ایسا مارا گیا جیسے کہ کوئی انہوں نے پتہ نہیں کیا کام کر دیا ہے۔ کام یہ کر دیا تھا کہ وہ احتجاج پہ نکلے تھے، احتجاج کرنے آئے تھے، پتہ نہیں کسی کو کیا برا لگ گیا کہ احتجاج کرنا پاکستان میں منع ہے۔ پاکستان میں احتجاج کرنا منع ہے تو پھر مریم بی بی لانگ مارچنگ کر رہی تھی عمران کی حکومت میں، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب لانگ مارچنگ کر رہے تھے عمران کی حکومت میں۔ بات صرف یہ ہے کہ یہ لوگ جس نے بھی برا منایا ہے وہ بہت بری بات اس نے کی ہے۔ اب بات ہوتی ہے انوار الحق کاکڑ کی۔ انوار الحق کاکڑ اور محسن نقوی بظاہر آزاد امیدوار سینٹ الیکشنز کامیاب ہوئے۔ اب آپ کی سوچ یہ ہے کہ کوئی آزاد کو کیوں کامیاب کروائے گا؟ کسی نے تھریٹ کیا، کسی بڑے ہی عہدے نے تھریٹ کیا کہ ان کو جی کامیاب کروانا ہے، اور انہوں نے کامیاب کروایا۔ اب دیکھیں پاکستان کی کسی کو عزت وہ نہیں ہے، پاکستان کے غریب کا کسی کو نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے تھریٹ کیا ہو کہ یار فلاں کونے پہ رہنے والا پاکستان کے غریب کو یار کوئی راشن دے دے؟ نہیں، کسی ایسے ادارے نے کبھی تھریٹ نہیں کیا کہ پاکستان کے غریبوں کے لیے کوئی کام کیا جائے، پاکستان کی مفاد کے لیے کوئی کام کیا جائے، بلکہ نیچے سے لے کے اوپر تک آج تک جتنے بھی آفیسر رہے، جتنے بھی حکمران رہے، عادل رہے، ان سب نے اپنی اپنی جیب کے لیے کام کیا، اپنے لیے کام کیا، اپنے بچوں کے لیے کام کیا، اپنے بچوں کو آکسفورڈ میں پڑھایا، جبکہ پاکستانی بچوں کے پاس آج پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں ہیں، آج پڑھنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وہ سکول ہیں جہاں پہ تعلیم تو کیا وہاں پہ گدے بھی نہیں رہیں گے، اور ایسا تعلیمی نظام دیا کہ پاکستان کا تعلیمی نظام صدیوں سالہ پرانا ہے، لیکن آج تک کسی سیاستدان نے، کسی بیوروکریٹ نے، کسی اسٹیبلشمنٹ نے یہ نظام تبدیل کرنے کا نہیں سوچا۔ پاکستان کا جو پوسیدہ ترین سسٹم ہے، کبھی اس کو تبدیل کرنے کا کسی نے نہیں سوچا، لیکن ہر کوئی اپنی جیبوں پہ ہاتھ ڈال لیتا ہے، اپنی سینٹ میں سیٹیں بنانے پہ تو تلا ہوا ہوتا ہے۔ ہر سیاستدان جو ہے، ابھی یوسف رضا جیلانی صاحب کی بات کرتے ہیں، یوسف رضا جیلانی صاحب ملتان سے کبھی بھی سیٹ نہیں جیت سکے، لیکن سینٹ میں ان کو جلوا دیا جاتا ہے۔ یوسف رضا جیلانی صاحب کے بچے ملتان سے بڑی بری طرح پٹ کے آتے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی اسمبلی میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ ایسا حال ہے۔ ابھی انوار الحق کاکڑ صاحب الیکشن تو لڑ نہیں سکتے تھے، کیونکہ جس عہدے پہ بیٹھے تھے، اب سیاست میں آنا ان کے لیے پیسے شرمندگی ہے۔ اب نگران وزیر داخلہ صاحب کو پتہ نہیں کیا کیا عہدے دے دیے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ یہ نہ کہیں کہ شہباز شریف اٹھے گا تو وزیر اعلیٰ کو بٹھا دیا جائے گا، وزیر اعلیٰ کا نام آتا ہے، وزیر اعظم کو بٹھا دیا جائے گا، محسن نقوی کو صاحب کو بٹھا دیا جائے گا۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ یار پاکستان کی سیاست میں، کبھی کہا ہے کہ اس غریب کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیں؟ نہیں کہا۔
کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ ان کا مفاد اس کے اندر نہیں ہے، وہ ان کی بات نہیں مانے گا۔ کبھی کوئی ایسا دیانتدار لیڈرز کو یہ نہیں بیٹھنے دیں گے، کیونکہ وہ ان کی بات نہیں مانے گا، ان کے قول و فعل پہ عمل نہیں کرتا، ان کی جیسا وہ کرپٹ نہیں ہے، ان کی جیسا وہ چور نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، لٹیرا نہیں ہے، وہ ان کی سائڈ جیسا ہی نہیں ہے، تو وہ ان کو ساتھ کیوں بٹھائیں گے؟ ان کو کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے کہ ان کو ساتھ بٹھائیں گے؟ یہ چور ڈاکو سارے اکٹھے ہو کے پاکستان کو کھانے پہ آ جاتے ہیں، سارے پاکستان کو رگڑ کے کھا گے، اور جب پاکستان ڈیفالٹ ہوگا کہیں گے بھائی ہمارا ہاتھ کڑا ہے، ہم پاکستان کو نہیں بچا سکتے۔ ابھی ٹیکسز لگ رہے ہیں جی، دکانوں پہ ٹیکسز لگ رہے ہیں، اسپتالوں پہ ٹیکسز لگیں گے، اس پہ فارمیسی پہ ٹیکسز لگیں گے۔ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ اگر آپ ٹیکس لگائیں گے دکاندار بیچارہ کہاں جائے گا؟ دکاندار ٹیکس عوام پہ لگائے گا، عوام ٹیکس کہاں سے لے گی جی؟ عوام 40 روپے کی جو ہے وہ 60 کی ملے گی چیز۔ خدا کو خوف کرے گا۔ کوئی سیاست دان ایسے نہیں کرتے، سیاست دان ایک سسٹم لے کے آتے ہیں۔ وہ چائے والا ہمارا پڑوسی ہے وزیر اعظم نریندر مودی، آج اس نے اپنے ملک کی ایکسپورٹ کہاں سے پہنچا دی ہے، لیکن آپ سوچنے پہ لگے ہو کہ چائنا نے کیا کیا، سعودی عرب نے کیا کیا، ملیشیا نے کیا کیا، انڈونیشیا نے کیا کیا، جاپان نے کیسے ترقی کی، آپ اس چیز پہ لگے یار کیا کرتا ہوں۔ ان کی اصول ہیں، اگر ان جیسے ایک اصول بھی آ جائے پاکستانی سیاست میں تو ان 10 سے 12 پارٹیوں کا ایک نمائندہ بھی پاکستان کی سیاست میں منتخب نہیں ہو سکتا۔ ایسے اصول ہیں، ایسی کارکردگی ہے، اگر وہ نافذ ہو جائیں تو آپ ایک آنا بھی نہیں کھا سکتے، آپ بھوکے رہ جائیں گے، آپ سیاست میں آئیں گے نہیں، آپ اپنا کاروبار کریں گے، اپنا بزنس کریں گے، لیکن آپ کو ایک نئی سوچ ہے کہ بیٹھے بٹھائے پیسہ مل رہا ہے، بیٹھے بٹھائے کھائیں گے، پاکستان